الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العلي العظيم. لائق سب تکریم علماء ذی وقار و حاضرین گرامی قدر حضرت علامہ مفتی غلام یاسین گولڑوی صاحب قبلہ نے آج اس مبارک شب میں اتنا مبارک اجتماع اور اتنے اہل علم و دانش کی ایک مجلس منعقد کی. یقیناً یہ علامہ غلام یاسین گولڑوی صاحب کی شخصیت کی مقناطیسیت ہے جو سب کو کھینچ کر ایک مقام پر جمع کر دیتی ہے. آج کیونکہ دستار فضیلت کی بھی تقریب ہے اور غوث الاعظم دستگیر کی نسبت سے بھی یہ بزم منعقد ہے، اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ غوث الاعظم دستگیر کا علمی پہلو اور طالب علمانہ مراحل انہوں نے جو طے کیے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا سکے، اس لیے کہ آپ کے فضائل، آپ کی کرامات وہ تو یقیناً تاریخ کا حصہ ہیں اور انہیں پڑھ کر اور سن کر ہمارے عقیدوں کو جلا ملتی ہے. لیکن غوث الاعظم دستگیر نے مردے زندہ کیے، ڈوبا ہوا بیڑا نکالا، یہ سارے غوث الاعظم کی کرامات ہیں. لیکن اس سے میں اور آپ کیا کریں؟ وہ تو غوث پاک تھے، وہ تو اس سے بھی بڑا کام کر سکتے تھے. میرے اور آپ کے لیے ان کی وہ تعلیم ہے جو غوث الاعظم دستگیر نے منتقل فرمائی. اور وہ تعلیم کیا ہے؟ پہلے قرآن حکیم کا ایک پہلو سورۃ الشمس، جس میں خالق کائنات نے یکے بعد دیگرے ترتیب وار قسمیں کھانے کے بعد پھر ایک فیصلہ سنایا: قد افلح من زکاہا. بس فلاح وہ پا گیا جس نے خود کو پاک کر لیا. جس نے خود کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا. خود کو پاک کرنے کا نظام تزکیہ کہلاتا ہے، پاک کرنے کا نظام تصفیہ کہلاتا ہے، پاک کرنے کا نظام تعلیمات طریقت کہلاتی ہے. خود کو پاک کر لینا آقا دو جہاں علیہ السلام کے جو تبلیغ اسلام کے 4 بنیادی نکات تھے. سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں وہ 4 نکات بیان ہوئے ہیں. ان 4 میں سے بھی ایک نکتہ تزکیہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ میرا حبیب آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت. تو خود کو پاک کرنا یہ بنیادی نقطہ ہے اور تعلیمات طریقت اسی بنیادی نقطے کے گرد گھومتی ہیں. آقا دو جہاں علیہ السلام نے 63 برس حیات ظاہری کا عرصہ اور اس میں تبلیغ کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. ولادت سے 40 سال کی عمر تک آپ نے توحید نہیں پہنچائی، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا، قرآن نہیں پہنچایا. 40 سال تک جب عقائد نہیں پہنچائے، دین نہیں پہنچایا، تو 40 سال تک تبلیغ کس بات کی تھی؟ یہ تبلیغ کس بات کی تھی 40 سال تک؟ 40 سال صرف تزکیے کی تبلیغ تھی، کیونکہ تزکیے کا مطلب ہوتا ہے سوچ کے رویوں کو سنوارنا. تزکیے کا مطلب ہوتا ہے قلب کی کیفیات کو درست کرنا. تزکیے کا مطلب ہوتا ہے اخلاقیات کی تطہیر کرنا.
40 سال تک ہمارے نبی نے قرآن نہیں پہنچایا، توحید نہیں پہنچائی، نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ یہ 40 سال تبلیغ تھی کہ سمجھو کہ انسان کی شخصیت کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے، شخصیت کی طہارت کیا ہوتی ہے، کردار کی طہارت کسے کہتے ہیں۔ یعنی 40 سال تک بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، اور جب 40 سال تبلیغ میں آپ نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، پھر 23 سال بتایا کہ اب سمجھو مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ 40 سال تزکیہ نفس، اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی باقاعدہ تبلیغ ہے۔ یعنی جو شخص اپنے رویوں کو، اپنے طبعی میلانات کو پاک نہ کر سکے، وہ کبھی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو پاک کرنے کا نظام کیا ہے؟ وہ نظام اب میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں غوث اعظم دستگیر کے ایک خطبے سے۔ غوث اعظم دستگیر کے خطبات کا مجموعہ، اس کا نام ہے الفتح الربانی، جس میں غوث اعظم دستگیر جو خطبات دیتے تھے ان خطبات کو لکھا جاتا تھا۔ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غوث اعظم جب خطبہ دیتے تھے تو 400 کاتب بیٹھتے تھے، اور غوث اعظم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ 400 کاتب بیٹھ کر غوث اعظم کے ارشادات کو لکھا کرتے تھے۔ یوں غوث اعظم کے خطبات کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا۔ اب اس مجموعے میں غوث اعظم کا ایک خطبہ، اور اس خطبے کا موضوع ہے توحید، عقائد توحید، اور اس خطبے کے آخر میں غوث اعظم نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ان دعائیہ کلمات میں سارا نظام ہے تزکیہ نفس، سارا نظام ہے اپنے باطن کو پاک کرنے کا، دعائیہ کلمات۔ اور وہ دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا کہ اے اللہ، تو میری آنکھوں کو حکم دے کہ یہ بس وہ دیکھیں جو تو دکھانا چاہتا ہے۔ اے اللہ، میری سماعتوں کو حکم دے یہ بس وہ سنیں جو تو سنانا چاہتا ہے۔ اے اللہ، میری زبان کو حکم دے یہ بس وہ کہے جو تو کہلوانا چاہتا ہے۔ اے اللہ، میرے ہاتھوں کو حکم دے یہ بس وہ کریں جس میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ، میرے قدموں کو حکم دے کہ یہ بس وہاں جائیں جہاں تیری رضا ہو۔ یہ محض دعائیہ جملے نہیں ہیں، بلکہ ان دعائیہ جملوں کے پیچھے ایک پوری فلسفی کھڑی ہے۔ اور وہ فلسفی کیا ہے؟ وہ فلسفی یہ ہے کہ انسان کے حیطہ شعور میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا حواس خمسہ کے طفیل ہے۔ یعنی آپ کے دماغ میں جو بات بھی ہے، جو بھی بات آپ کے دماغ میں ہے، جو علم، جس کا جتنا علم ہے، وہ سارے کا سارا حواس خمسہ کے ذریعے ہے۔ یا تو دیکھ کر حاصل ہوا، یا سن کر حاصل ہوا، یا سونگ کر حاصل ہوا، یا چکھ کر حاصل ہوا، یا محسوس کر کے حاصل ہوا۔ حواس خمسہ اگر کسی شخص کے معطل کر دیے جائیں، اب ایسا شخص جو دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے، بولنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے، ایسے شخص کے علم میں آپ رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو علم کے حصول کے ذرائع حواس خمسہ ہے۔ حواس خمسہ ایک ہی علم کو منتقل کرنے کا ایک مزاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ کو یہ نہیں پتا وہ کیا دیکھ رہی ہے، یہ تو دماغ کو پتا ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ کان سنتا ہے، کان کو نہیں پتا کہ وہ کیا سن رہا ہے،
یہ دماغ اس سننے سے نتیجہ نکالتا ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے. تو حواس خمسہ علم منتقل کرتے ہیں دماغ کو، اور دماغ اس علم کو تشکیل دیتا ہے. اب یہ بحث ایک طولانی ہے، میں یہاں پہ اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ حواس خمسہ وہ ذریعہ ہے شعور تک رسائی کا. حواس خمسہ ذریعہ ہے انسانی عقل میں علم اور اس کے تجزیے کا. تو غوث الاعظم نے جو نظام دیا وہ نظام یہ دیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہاری زبان کو اپنے امر کے تابع کرے، اپنی آنکھوں کو اللہ کے امر کے تابع کرے، اپنی سماعتوں کو امر الہی کے تابع کرے. جب تمہارے حواس امر الہی کے تابع ہو جائیں گے تو یہ شعور کی تطہیر ہو جائے گی، پھر تمہارا شعور وہ پاک ہو جائے گا، سوچ کے زاویے درست ہو جائیں گے، سوچ کے زاویے نکھر جائیں گے اور سنور جائیں گے. پھر غوث اعظم دستگیر نے اس نظام کے ساتھ جو علوم دنیاوی اس کے حصول کے لیے جد و جہد کی، اور ساتھ میں یہ نظام بھی، کیونکہ آپ پیدائشی ولی ہیں. غوث الاعظم کی شخصیت کی اگر آپ تفہیم کرنا چاہتے ہیں تو پہلا دور ہے ولادت سے 12 سال کی عمر تک کا. یہ وہ دور ہے جب آپ نے جیلان میں علم حاصل کیا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیلان اور گیلان ایک ہی علاقے کے دو نام ہیں. گیلان صوبہ ہے، جیلان اس کا قصبہ ہے. جیلان میں 12 سال کی عمر تک تحصیل علم ہے. 12 سال کی عمر میں پھر جیلان سے بغداد روانگی ہے. یہ ہے حیات مبارکہ کا دوسرا دور. اب میں ایک دور کے ساتھ چند جملوں میں تعارف کراتا جاؤں. پہلا دور جیلان کے اندر علوم ظاہری کی تحصیل، اعلیٰ علوم کے لیے بغداد شریف روانگی. اور وہ واقعہ مشہور ہے، آپ کو پتا ہے کہ ماں نے دینار آستین کے ساتھ سی دیے تھے اور کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا. راستے میں جب رہزنوں نے قافلہ لوٹا، سارا قافلہ لوٹ لیا، رہزنوں کے سردار نے پوچھا کسی کے پاس اور کوئی نقدی ہے؟ تو غوث الاعظم نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس کچھ دینار ہیں، یہاں بندھے ہیں سلے ہوئے. وہ رہزنوں کا سردار کہنے لگا کہ اگر تم یہ نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، تمہاری یہ رقم بچ جاتی. تم نے کیوں بتایا؟ کہا کہ اس لیے بتایا کہ ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. جب تم نے پوچھا کہ کسی کے پاس کوئی نقدی ہے تو میں نے سچ بولا کہ ہاں میرے پاس ہے. آج المیہ کیا ہے؟ آج جو ہمارا ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم ہے، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں بچوں کو ان کی انگلش کی بک میں ایک اسٹوری پڑھائی جاتی ہے، دا اسٹوری آف سنڈریلا. اور سنڈریلا کی اسٹوری کیا ہے؟ یہ میں وہ اس اسٹوری کی بات نہیں کر رہا جو برطانیہ میں پڑھائی جاتی ہے. یہاں پاکستان میں کراچی میں انگلش کی بک میں سنڈریلا کی اسٹوری پڑھائی جاتی ہے. سنڈریلا کی اسٹوری کا خلاصہ کیا ہے؟ سنڈریلا ایک لڑکی ہے، وہ اسے ایک شادی کی تقریب میں جانا ہے. اس کی ماں منع کرتی ہے کہ تم وہاں نہ جاؤ. وہ اپنی ماں سے جھوٹ بول کر شادی کی تقریب میں چلی جاتی ہے. اور جب وہ شادی کی تقریب میں جاتی ہے تو اس کی ایک سینڈل وہاں پر کھو جاتی ہے. اب وہ سنڈریلا کی یاد میں ایسی سینڈلز بنائی جاتی ہیں جس کا جوڑا نہیں ہوتا، وہ ایک ہی سینڈل بنتی ہے سنڈریلا کی یاد میں. اور وہ پہننے کے لیے بھی نہیں ہوتی، وہ شو پیس کے لیے ہوتی ہے. سنڈریلا سینڈل. سنڈریلا ہمارے کورس میں پڑھائی جاتی ہے. سنڈریلا کون ہے؟ جو ماں سے جھوٹ بول کر شادی میں گئی تھی. اس قوم کو غوث الاعظم نہیں پڑھائے جاتے جنہوں نے رہزنوں کے سردار سے کہا تھا نقدی ہے یہاں بندھی ہوئی ہے. ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. اس قوم کو سنڈریلا کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو غوث اعظم دستگیر کی تعلیم کی ضرورت ہے. غوث اعظم دستگیر اب یہ 12 سال کی عمر سے اعلیٰ تعلیم کا جو دور ہے بغداد شریف کا،
یہ کس طرح گزارا ہے ایک لمبی داستان ہے، میں اس کی ایک جھلک پیش کر دوں۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے خرچہ بھیجتی تھی اور میں خود بھوکا رہتا تھا، خود پیاسا رہتا تھا، اور وہ رقم اپنے ساتھی طلبہ میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، کیونکہ بہت سارے طلبہ ایسے تھے جن کی مائیں خرچہ نہیں بھیجتی تھی۔ میں وہ رقم ان میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ میں نے مدرسے میں رہائش اختیار نہ کی، میں مدرسے میں صرف پڑھتا تھا، کبھی کسی درخت کے نیچے، کبھی کسی چھپڑے کے نیچے، کبھی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر میں رات گزار دیا کرتا تھا۔ یہ ہے غوث اعظم کی جدوجہد۔ غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ شدید بھوک کا غلبہ تھا، شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ آیا مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا اور اس نے کھانا کھول کر میرے سامنے کھانا شروع کر دیا۔ غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کو کھانا کھاتے دیکھا تو میری بھوک کی شدت اور بڑھ گئی۔ اس شخص نے محسوس کر لیا، وہ اپنا کھانا لے کر میرے پاس آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا۔ جب کھانا کھانے لگے تو اب آپ جانتے ہیں اس شخص نے غوث الاعظم سے کہا کہ میں جیلان سے آ رہا ہوں، عبد القادر کی ماں نے مجھے 7 درہم دیے تھے کہ تم جا رہے ہو بغداد، تو عبد القادر میرا بیٹا ہے، اس کو یہ 7 درہم دے دینا۔ تو عبد القادر کو تو میں ڈھونڈتا رہا، وہ بچہ عبد القادر تو مجھے ملا نہیں، اور میں شدید بھوکا تھا، تو ان 7 درہم میں سے 1 درہم کا میں نے یہ کھانا لے لیا۔ اب باقی میرے پاس رہ گئے 6 درہم، یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے دسترخوان پر بھی اپنا ہی کھا رہے ہیں، اس کے دسترخوان پر بھی اپنا ہی کھا رہا ہے۔ غوث اعظم دستگیر سے وہ کہنے لگا کہ 7 میں سے 6 درہم اب رہ گئے، وہ 1 درہم مجھ سے خرچ ہو گیا۔ تو غوث اعظم دستگیر نے فرمایا وہ عبد القادر میں ہے، اور وہ جو 1 درہم تم سے خرچ ہو گیا اچھا کیا، باقی 6 درہم بھی رکھ لو، وہ بھی رکھ لو۔ یہ ہے غوث اعظم کی علم کے لیے جدوجہد۔ پھر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے ایک عہد و پیمان کیا تھا۔ میں نے ایک رب سے عہد و پیمان یہ کیا کہ اے اللہ، میں بس وہ کروں گا جس میں تیری رضا ہوگی، میں کوئی کام بھی اپنے لیے نہیں کروں گا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نے یہ عہد کر لیا اپنے رب سے۔ پھر ہوا یہ کہ مجھے بھوک لگنے لگی۔ اب جب کھانا کھانے کی طرف دھیان جاتا تو فوراً دماغ میں خیال آتا کہ کھانا کھانا تو اپنے لیے ہو جائے گا، میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں صرف وہ کروں گا جو تیرے لیے ہو۔ میں پانی پیوں تو یہ پانی پینا تو اپنے لیے ہو جائے گا، میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں صرف وہ کروں گا جو تیرے لیے ہو۔ غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میرا عہد طالب علمی تھا، یہ عہد طالب علمی کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ عہد طالب علمی تھا، بھوک کی شدت ہوتی اور میں پڑھتے پڑھتے نڈھال ہو کے گر جاتا، تو میرا رب مجھ سے کہتا کہ اے عبد القادر تجھے میرے رب ہونے کی قسم کھا لے، اے عبد القادر تجھے میرے رب ہونے کی قسم پی لے۔ اور پھر اسی واقعے کو غوث اعظم دستگیر کے اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے 2 مصروں میں بیان کیا۔ اب یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا رب مجھ سے کہتا کہ اے عبد القادر تجھے میرے رب ہونے کی قسم کھا لے، پی لے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ غوث اعظم دستگیر نے علم کے لیے، اور پھر غوث اعظم دستگیر نے علم کو یوں فروغ دیا کہ غوث الاعظم کے خطبات آج بھی علمی دنیا کا ایک بہت بڑا اثاثہ